अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वो पीटीआई जो डील चाहती थी ना ढील चाहती थी, अब बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की खातिर तैयार हो चुकी है। मगर इन मुज़ाकरात में भी उनकी एक तरफा कुछ शराइत हैं, तो दूसरी जानिब वो सियासी क़यादत की बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हक़ में है। मीर तकी मीर का शेर याद आ गया कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। यानी कल तक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने और इस बयानी की बुनियाद पर मुल्क में तहरीक चलाने की कोशिश करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुकी है। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी कहते हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे, मगर पीटीआई के दूसरे रहनुमा रऊफ हसन लाचारी का इजहार करते हुए कहते हैं कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और इसके लिए 1.5 साल से मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई हुई है, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। सियासी जमातों की तरफ से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, मगर गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हम सब पाकिस्तान की टीम हैं, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करेंगे। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कौन कर रहा है? और सबसे बढ़कर ये कि सियासी क़ुव्वतों की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश क्यों रखती है? हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया वावड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो मुज़ाकरात है इस पर भी मैं आपसे डिटेल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ये आज जो खबर आई है ये क्या हुआ है? इसहाक डार साहब को जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मिल गया है, वैसे तो ये आईनी ओहदा है, इस पर कोई इख्तियारात तो है नहीं अनलेस के वज़ीर आज़म बाहर ना हो, लेकिन ये हुआ क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो कई दफ़ा सीएम बन चुके हैं और माशाल्लाह से दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, तो वो उनकी पार्टी के अंदर ही वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए उनको एक नायब की ज़रूरत पड़ गई है। इसका एक जाविया ये है। दूसरी तरफ हमारे पास सीएम पंजाब हैं, उधर उनके पास एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी वहाँ नायब की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ रुक जाएं। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाता हूँ, शायद आपने ना देखा। गोविंदा साहब जो हैं इंडियन अदाकार, वो बड़े अच्छे बड़े अदाकार हैं। उनकी एक मूवी थी राजा बाबू। राजा बाबू के अंदर वो उनका कैरेक्टर ये दिखाया गया है कि वो बिल्कुल नालायक निकम्मे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कभी जाते हैं डॉक्टर की तस्वीर बना लेते हैं, कभी जाते हैं वो जज की तस्वीर बना ले, अपने आप को 10 गाउन पहन के जज बन जाते हैं, कभी वो पुलिस वाला बन जाते हैं, कभी वो बादशाह बन जाते हैं। तो फौरन उनके घर के अंदर वो सारी तस्वीरें हैं, वो वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन मूवी का कैरेक्टर ये कि वो निकम्मे हैं। तो अब हम एयरपोर्ट पे जब जाएंगे तो हमें यही तस्वीरें मिलेंगी। आपको एक ही इंसान की, एक ही ख़ानदान की, एक ही कुंबे की, एक ही कंपनी की हर कैरेक्टर की तस्वीर होगी। तो आप लोग एंजॉय करें। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप लोग मुल्क को चलने नहीं दे रहे। आप लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट भी तो रखनी है ना। देखिए, जो मेन काम है ऑन अ सीरियस नोट, वो तो SIFC है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले का काम तो SIFC है और उसको हेड कर रहे हैं आर्मी चीफ, और वही हमारे लिए एक लाइट इन द टनल है और वही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इसीलिए हम सीरियस हो रहे हैं। ये तो नॉन सीरियस एंटिटीज हैं। अच्छा वाडा साहब, मैं सॉरी, मैं ऑन अ लाइटर नोट, ये गोविंदा इसहाक डार साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब? देखिए, उस कैरेक्टर के अंदर माशाल्लाह से सभी उतर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें वो पूरी पिक्चर सादिक आती है। देख ले, बाकी को देख ले, आपको मतलब आपको सभी कैरेक्टर्स वहाँ मिल जाएंगे। मतलब सभी को शौक है हर कैरेक्टर में जाने का, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एंजॉय किया करें। अगर एक मुल्क प्रोग्रेसिव टाइम की तरफ चल पड़ा है, SIFC अपनी डायरेक्शन ले चुकी है, लो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गए, पेमेंट्स इन पाइपलाइंस हैं, तो ये इररिलेवेंट चीजों को आप लोग क्यों डिस्कस करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। अब आपके वहाँ वालिद का घर होगा, तो घर को मेंटेन करने के लिए भी तो एक देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे। देखिए फरवा साहब, आपका अगर घर है ना जो खाली पड़ा हुआ है, तो खाली पड़े खराब हो जाएगा। उसकी मेंटेनेंस के लिए आप अपने रिश्तेदारों को ठहरा देते हैं, लोगों को ठहरा देते हैं। तो ये सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उन बिल्डिंग्स को, उन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए, उनको रवा रखने के लिए। बस यहाँ उधर स्टॉप लगा दे, इंटरटेन और एंजॉय करें। और सीरियसली जब सोचे पाकिस्तान के बारे में, तो ये सोचे कि SIFC इज द प्लेटफॉर्म टू लुक फॉरवर्ड।
اور اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. لیکن وہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے نا کہ شاید نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے یا اسحاق ڈار صاحب کو چونکہ فائنانس منسٹری نہیں ملی تو کمپنسیٹ پہ کمپنسیشن کی جا رہی ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی کمپنسیشن, میں نے آپ سے کہا نا یہ لوگ irrelevant ہیں. آپ ریلیونٹ بات کریں. یہ ریلیونٹ ہے کہ وہ آپ کو ایک اور کسی بلڈنگ میں وہ مل جائیں گے, وہ مینٹین ہو جائے گی, 2 گاڑیاں 6 گاڑیاں ان کو چلی جائیں گی, گاڑیاں چلتی رہیں گی, خراب ہو جاتی ہیں نا چیزیں, ان کو بھی تو مینٹین کرنی چاہیے. آپ انسٹیڈ کہ آپ مینٹیننس کے لیے تنخواہیں دیں, آپ عہدے دے دیں. آپ ان کو یہ عہدے انجوائے کر رہے ہیں اور آخری اقتدار ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کرنے بھی دیں نا, آپ لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم تھوڑا سا وقت دیتے ہیں. واڈر صاحب آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, وہاں موسم بڑا سرد ہوا ہے, لیکن اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بڑی گرم خبر جو ہے وہ ڈیل اور ڈھیل کی بھی چل رہی ہے. یہ کیا صداقت ہے؟ دیکھیے واڈر صاحب, پہلے تو آپ آ جائیں بیک گراؤنڈ میں پھر سے. پہلے ہم نے میری سابقہ پارٹی نے یہ کہا, پی ٹی آئی نے, کہ باجوہ صاحب نے ہماری رجیم چینج کی ہے. آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب اس سب چیزوں میں انوالوڈ ہے. ہارٹ اٹیک آپ نے کس کو کی؟ آرمی چیف کو. پھر آپ نے انہی باجوہ صاحب کو اسی دوران ایک اور ایکسٹینشن کی آفر کی کہ آپ کے ہوتے میں ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب بیانیہ پٹ گیا, جھوٹا تھا. یا وہ باجوہ صاحب اچھے تھے یا برے تھے, یا میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں. اب وہاں رک جائیں. اب یہ جب نئی رجیم آئی آرمی کی تو آپ نے کہا یہ ساری چیزوں کے قصوروار ہے. تو پھر اگر یہ قصوروار ہے تو پھر ان سے آپ نے بات کیوں کر رہی ہے؟ تو یہ اس وقت برے تھے آج اچھے ہو گئے, یا اس وقت اچھے تھے آج برے ہو گئے؟ پھر بیانیہ پٹ گیا. تیسری اور امپورٹنٹ چیز کہ ڈیل اور ڈھیل کی بات تو دوسری طرف سے آئے گی نا. آپ میرا انتظار کر رہی ہے, میں آئی نہیں رہا کوئی ڈیل لے گا, آپ انتظار کرتی رہے. تو نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. جو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے وہ ہے گورنمنٹ کا, آپ چلے جائیں ان کے پاس, اور آپ کی پارٹی میں جو لوگ آپ کو ریپرزینٹ کریں وہ کھڑے تو نہیں, وہ بیٹھے ہوئے نہیں, وہ سب لیٹے ہوئے ہیں. میں پہلے سے کہہ رہا تھا, اب تو کلیئرلی آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو گیا. تو اگر وہ لیٹ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور اس کی پاپولیرٹی کے مزے وہ لیتے رہے, تو آپ لیتے رہے. میں نے آپ کو کہا تھا الیکشنز رزلٹ آنے کے بعد. لیکن واڈر صاحب, شہریار آفریدی صاحب تو بڑے آپٹیمسٹک تھے. وہ تو ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ ہم تو ہماری بات چیت چل رہی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے تو آصف منیر صاحب سے کریں گے اور جلدی مذاکرات کریں گے. بلکہ ہمارے ایک سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب وہ تو یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ کے نچلی سطح پر سب سے بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں میں جاوید چودھری صاحب کی تو کسی بات کو, وہ سینئر جرنلسٹ ہے, نیچرلی ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو جو میری اپنی بات ہے اس پہ آپ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی ڈیل نہ کوئی ڈھیل. ابھی کی تاریخ تک اس ٹائم تک کچھ نہیں ہے ایسا, اور آگے مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. تو میری بڑی کلیئرٹی ہے, 9 مئی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. اس پہ میں, آپ, کوئی اور ہو, کوئی پارٹی کا لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس ٹرائل سے گزریں گے, اور اس کے لیے اگر ہمیں قانون چینج کرنا بھی پڑا تو ہم کر بیٹھیں گے. اچھا, اس کے چانسز ہیں, اس کا مطلب ہے 100% ہے, 99% ہے, 100% اللہ کی ذات ہے. تو پھر اس کا مطلب میں یہ واڈر صاحب سمپل ان اے ویری سمپل وے یہ سمجھوں کہ کاٹا لگ گیا ہوا ہے, ابھی کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی دور تک کوئی بالکل نہیں ہے. اس کے دیکھیں کلیئرٹی رکھے نا, کام سیاست اقدامات اپنی جگہ کے اوپر ہے. جب آپ ایک ریڈ لائن اوور ریڈ لائنز کراس کر جائیں, آپ دشمن کا کام کر جائیں, تو آپ ملک کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اور اسٹیٹ کے ساتھ کون دنیا میں لڑا؟ آپ کیا سی آئی اے سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں بیٹھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ سی آئی اے سے لڑ سکتی ہے؟ نہیں لڑ سکتی. کیا آپ بندوقیں تان سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اوپر؟ نہیں کر سکتے نا. آپ ریاست کے اوپر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ ججوں کے اوپر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے نا. جو کام نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. اچھا واڈر صاحب, ویسے چلے ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ایک ہوتی ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ. آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وہاں سے بھی تو ریلیف مل سکتا ہے نا. مطلب اس کے لیے پی ٹی آئی آپٹمسٹک ہے, دے آر آپٹمسٹک. میں اس نظام کی تو بات کروں, عدل کی, جو 6 کو 9 کو 6 کرتے ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں, آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, 40 سال بعد آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہو گیا جوڈیشل کا. بھائی اس کو سمبولک سزا دو اس جج کو. اچھا جی ہم پیدا ہوئے تھے, پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے, ہم جب چلنا پھرنا شروع ہو گئے تو اس وقت ہی پتا تھا ہمیں کہ بھائی یہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا. پھر آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال جیل رکھا, کوئی قانون نہیں تھا کہ شواہد تھے نہیں, آپ نے 14 سال رکھ دیا. پھر آپ بلیک لا ڈکشنری لے آئے, نواز شریف صاحب کو آپ نے حائل کر دیا, ایجاد ہوتی ہے چیز. اس کے بعد آپ نے عمران خان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ,
جس میں کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے رات کے اندھیرے میں اتوار والے دن دفتر کھول دیے. آپ نے پابند کیا کہ 2 گھنٹہ کانفرنس دو. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم لے دے جوڑ چھوڑ کریں, پیسے دے, ڈیولپمنٹ فنڈ دے, نہ کریں, آسرا دے, سچ بولے جھوٹ بولے, ہماری پالیٹکس ہے. پھر اس کے بعد جیسی پاپولیرٹی میں بھائی آپ پلٹ گئے. ٹھیک ہے, آپ 11 بجے منڈے کو ایک کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, وہی کیس کا فیصلہ آپ ٹیوزڈے کو 12 بجے اسی ایگزیکٹ کیس کا فیصلہ دوسری طرف لے جاتے ہیں. یہ کب تک آپ یہ گیم چلتی رہے گی؟ 6-9 6-9 جب تک عدالتی نظام آپ کے ملک کا ٹھیک. آپ 148ویں نمبر پر ہے. آپ مجھے بتائیے, مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سب چیز؟ آپ مجھے بتائیں کہ سب چیز چھوڑ دیں, سب چیز ہے 120 ہے 100 ہے جو بھی ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ میں سب باتیں چھوڑ دیں, ایک سائڈ پہ کر دیں. پاکستان میں ایک کام اچھا ہوا اس نااہل حکومت کی طرف سے, پنجاب میں روٹی سستی ہو گئی. روٹی سستی, اسٹے آرڈر. غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں جا سکتی, اسٹے آرڈر. مہنگی ہو رہی تھی جب روٹی 5 روپے سے 25 روپے 30 روپے 35 روپے کی ہوئی, تب کوئی اسٹے آرڈر نہیں تھا. سستی ہو گئی, اسٹے آرڈر آ گیا. یعنی کہ ایک غریب ایک روٹی کی قیمت میں 2 روٹی کھائے, اس کے بچے کا پیٹ بھر جائے, اس پہ اسٹے آرڈر ہے. تو آپ بیڈ روم میں بھی, آپ نکاح میں بھی, آپ نسلہ ٹاور میں بھی, آپ اسٹیل ملز میں بھی, آپ ریکوڈیک میں بھی, آپ روٹی میں بھی, آپ نااہلی میں بھی, آپ صادق امین میں بھی, آپ ہی آپ. تو پھر ترازو لگائیں جی, آپ ہم سے ہینڈ اوور لیں, ٹیک اوور کریں, چلائیں ملک کو. آپ کو آتا ہے سر, ہم لوگ نالائق نکمے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, چلے ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. چلے یہ تو ہوگی, ہم نے ڈسکس کر لیا. 2700 ارب روپے اسٹے آرڈر کی وجہ رکے ہوئے. آپ مجھے بتائیے, اگر کوڑی کو بھیک مانگ رہے ہیں, لیکن آپ 2700 ارب لے کے بیٹھ گئے کہ جی وہ نسلہ ٹاور, کانسٹیٹیوشن ٹاور نہیں آپ نے گرایا اسلام آباد کا, کیونکہ آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے وہاں فلیٹ تھے. آپ نے نسلہ ٹاور گرا دیا. 2.5 سال میں 50% تو صرف سود ہو گیا ہے. تو آج ان کو آپ 3 کروڑ دیں گے تو 1.5 کروڑ تو ان کو دھل گئے. اچھا, اب آپ زمین سے پورے پیسے فلیٹ کیسے ریکور کریں گے؟ انہوں نے 1 کروڑ کا لیا تھا, وہ 3 کروڑ کا ہو گیا, مارکیٹ میں وہ کہہ رہے 4 کروڑ کا ہے. میں کہہ رہا ہوں 3 کروڑ ہی پکڑ لیتے, 50% تو انٹرسٹ چلا گیا ہے. ظاہر ہے واٹر صاحب, نظام تو پھر جب ٹھیک کرنے پہ آئیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور بہت سرے سے کرنا پڑے گا. لیکن مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے, یہ واٹس اپ ود نون لیگ, یہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی اب باغ دوڑ جو ہے وہ صدارت جو ہے وہ نواز شریف صاحب سنبھالیں گے, لوگ چاہتے ہیں. کیا چل کیا رہا ہے ود ان نون لیگ؟ دیکھیں, ایک تکلیف اقتدار کی تو ہوتی ہے نا, یہ تو انسانی فطرت ہے. لیکن میرا کہنا ہے بائی اینڈ لارج ان جنرل سب کے لیے یہ ہے کہ سارے لیڈرز جو ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں. اب ان کی سٹکرز بنوائیں, چیریٹی باکسز کے اوپر لگائیں, گاڑیوں کے اوپر لگائیں, جھنڈوں کے اوپر لگائیں, گفٹس کے اوپر لگائیں, جو راشن ہیں اس پہ لگائیں. یہ سٹکر کے کام آتے ہیں. اب ان کو سٹکر کی طرح یوز کریں. ان کی وہاں بھی یوٹیلیٹی ہے, باقی یوٹیلیٹی ان کی کوئی نہیں ہے کسی کی بھی. اب ان کی یوٹیلیٹی سٹکرز کی ہے. ان کو سٹکرز بنا کے بچوں کو دے دیں, یا راشن بیگز کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر سٹکرز ادھر ادھر. یوزلی مطلب باقی تو جن کی گاڑی اچھی ہے وہ تو سٹکر وغیرہ بنا سے بھی سجے گے, رنگ خراب ہو جائے گا. لیکن چلے, یہ اب بائی اینڈ لارج سارے لیڈرز کی حیثیت پوزیشن یہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو جن کی آپ سٹکرز کی بات کر رہے ہیں اس میں جاوید لطیف بھی ہیں, اس میں خرم دستگیر صاحب بھی ہیں, اس میں رانا ثناء اللہ بھی ہیں, تو سعد رفیق بھی ہیں. یہ سسٹم نے ان کو کیوں آؤٹ کر دیا؟ اگر فارم 47 پہ ہی گورنمنٹ آئی ہے تو فارم 47 ان کے لیے بھی تیار ہو سکتا تھا. دیکھیں, یہ تو ان کو اپنی پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہوئی ہوئی ہے, 4-5 قبلے ہیں ان کی پارٹی کے اندر. شہباز شریف کا الگ ایک کلینگ ہے, اسحاق ڈار صاحب کا الگ ہے, میاں صاحب کا الگ ہے, بیٹی کا الگ ہے. ان کلینگز کے اندر ہی جو بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے یا جو بھی کیا ہے انہوں نے تو ان سے پوچھے نا, مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتی آپ, نہ کسی اور سے پوچھ سکتی ہے. اور انتظامیہ تو ان کے انڈر میں تھی, جبکہ کیئر ٹیکر تھی, لیکن انتظامیہ تو ان کے حساب سے کنٹرول میں چل رہی تھی. نہیں, آپ کے نزدیک ان کو ہروایا گیا ہے. میرے نزدیک تو یہ پارٹی پولیٹیکل ڈفرینسز ہے, یہ اقتدار کی جنگ ہے, وہ ہضم نہیں ہو رہی. اور اس کے اندر جو بھی بدر بات ہوئی ہے ان کے بیچ بھی فیملی کے اندر ہی ہوئی ہے, وہ تو ان سے جا کے پوچھے. آپ دیکھیں نا, حمزہ صاحب ہے, ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا ہے, تو بڑی دکھ کی بات ہے نا. مطلب اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے کوئی, تو ان کی بھی تصویر کھنچوا لیں گے کوئی. تو پھر اگر اندر سے بھی اتنی آوازیں آ رہی ہیں, باہر سے بھی زور پڑ رہا ہے, پھر پیپلز پارٹی بھی خاموشی سے اپنا کام دکھا رہی ہے, تو پھر ایسے میں 5 سال پورے کر سکے گی؟ دیکھیے فروز صاحب, آپ لوگ نا میری بات کو سیریس نہیں لیتے. کچھ باتیں میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتا دی ہے, وقت تو آنے دینا.
آپ لوگ ہر چیز چاہتے ہیں کہ 1.5 سال 2 سال آپ یہاں سے کہتے ہیں واؤڈا صاحب کہ 2 سال 2.5 سال میں چلی جائے گی، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نہیں ہم تو 5 سال پورے کرا کے چھوڑیں گے. اچھا مجھے ایک بات سنیں دا 2.5 سال آگے نہیں ابھی تو نہیں 2.5 سال آئے گے تو آپ 2.5 سال ہونے سے دیکھ بھائی 2 مہینہ پہلے پوچھے گا تھا، آپ تو پہلے ہی 45 ڈیز سے پوچھنا شروع ہو گیا. ابھی تو آپ پلیز سمجھے آپ لوگ ابھی وہ لوگ بہت مصروف ہے. یہ جو ڈفرینٹ کیریکٹرز کے اندر راجہ بابوؤں کی کچھ تصویریں بن رہی ہے، کبھی ڈاکٹر، کبھی پولیس، کبھی سرجن، کبھی وکیل. تھوڑا سا ان کو سیٹل ہونے دیں. یہ ان کی یہ کام ہے، ان میں اس کو سیٹل ہونے دیں. ہمارا کام ہے گولی چلانا. ہم ایس آئی ایف سی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس طرف دیکھیں، میں بھی اس طرف دیکھ رہا ہوں. اچھا واؤڈا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کوئی وزارت آفر نہیں ہوئی، کوئی آئینی عہدہ آفر نہیں ہوا؟ دیکھیے آئینی عہدے تو اللہ کی بربادی ہے، پہلے بھی آفر ہوتے رہے اور میں اپنے دوست کو سمجھاتا بھی رہا ہوں کہ بھائی میرا انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے نہیں بننا وہ، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، ابھی بھی میں نے اس کو یہ کہا میں ایکٹیو پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کو ریسنٹلی گورنر بننے کی بھی آفر آئی ہے کہ آپ یہ عہدہ لیں. دیکھیں پہلے بھی تھے. دیکھیں میں اپنے دوست گورنر کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ بھائی میں نہ پہلے انٹرسٹڈ تھا نہ آج انٹرسٹڈ ہوں. اس کو بڑی کلیئرٹی سے پتہ ہے بات. تو میں اس کا کمپٹیشن یا کمپٹیٹر نہیں ہوں. اور میں اس کو 100 دفعہ کہہ چکا ہوں. جب وہ پریشان ہوتا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ میرا انٹرسٹ پہلے دن سے اس چیز کے اندر نہیں تھا. اب اس کو یہی روک دے. میری ایکٹیو پالیٹکس تھی، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دے دیا، موقع دے دیا، اللہ کا شکر ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو یہ جو آفر آئی تھی، یہ جو آفر آئی تھی آپ کو واؤڈا صاحب، یہ جو آفر آئی تھی آپ کو، یہ حکومت کی طرف سے پیشکش تھی؟ آئی کہاں سے تھی؟ دیکھیں واؤڈا صاحب، یو ٹرائنگ ٹو بی ویری کلیور ود می، تھروئنگ ا ڈائریکٹ. I'm just trying to know the answer. اپریشیٹ کہ آپ کا بڑا ٹیکنیکل You a famous guy واؤڈا صاحب. دیکھیں واؤڈا صاحب بھائی آپ کی مہربانی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ I was never interested, I am not interested. I want to do my active politics and I'll do it. And maybe میں ضرورت بتا چاہ رہا تھا، نہیں بنا، اب شاید مجبوری بن جاؤں. آگے دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے، محنت کریں گے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو بندہ ترقی کرتا ہے، لیکن کچھ زمین سے بھی تو وسائل بنتے ہیں نا، کچھ رابطے بنتے ہیں، تو وہ زمینی رابطے اسٹرانگ ہیں کافی. وسائل بنے بہت ساری. دیکھیں کپاس بھی اگی ہے، کاٹنے کا بھی ٹائم آتا ہے، کبھی کبھار میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اچھا آپ واؤڈا صاحب آپ 2.5 سال پورے ہونے کا ویٹ تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں نا آپ کو نا بڑی جلدی ہوئی. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے وہ ڈیموکریسی ہمارے وہاں پھولے پڑے نا. دیکھیں میں نے کہیں اور بھی شاید کہا تھا، دیکھیں لیٹس بی ڈیموکریٹک، لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو بی ٹو ڈیموکریٹک. جن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی 100 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے وہ اوور ڈیموکریٹک نہ بنے، اوقات میں رہ کے کام کرے، بس سیدھی سی بات. اچھا چلے میں آپ سے لاسٹلی دائرے کے اندر چلتے ہیں. لاسٹلی کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ آپ کی نظر سے وہ گزری ہوگی، ایک شادی کی تقریب میں باجوہ صاحب ملے، قسمیں شسمیں کھائی ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف کو میں نے نہیں بھیجا، مجیب الرحمان شامی صاحب کو ملے تھے، مالک صاحب بھی تھے، اور انہوں نے کہا جی نہ میں نے نواز شریف کو بھیجا ہے، مجھے میری ماں کی قسم، اور نہ میں نے تحریک عدم اعتماد میں کوئی عدم مدد کی ہے، اور نہ ان کی گورنمنٹ بھیجی تحریک انصاف کی. آپ ویسے مجھے ایک آپس کی بات بتائیں، ڈو یو بلیو کہ وہ جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے؟ دیکھیں ایسا ایک تو یہ کہ میں اگر آپ سے آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں تو وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے. یہ ایتھکس اور رولز آف دا بزنس، ٹھیک ہے جی. تو وہ بات ان آفیشیلی ہوئی تھی تو وہ ان آفیشیل بات آنی نہیں چاہیے تھی اصولاً. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ باجوہ صاحب، میں منسٹر تھا فیڈرل اس وقت، باجوہ صاحب ہمسیلف نے نواز شریف صاحب کو بھجوایا ہے تو میں کہوں گا نہیں. اچھا میں بہت کیٹیگوریکل کلیئرٹی سے آپ کو کہوں گا نہیں. ایک خاص اور پرائم منسٹر کی منشا تھی کہ وہ چلے جائیں، اور اسی وقت ہم نے رجسٹ کیا تھا. میں نے اسمبلی کیبنٹ نے بہت شور مچایا تھا، میرا فواد نے شور مچایا تھا، اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو پنجاب گورنمنٹ اس وقت کی ہماری تھی، انہوں نے مینیپولیٹڈ رپورٹس بنائی ہیں بھجوانے کے لیے. تو اس میں رضابندی پرائم منسٹر صاحب کی تھی اور ایک خاص نہیں. اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد باجوہ صاحب واز ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ گیم. ہاں اس وقت تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر تھی پنجاب کی جب یہ معاملہ ہوا تھا، بلکہ وہ سنا ہے کہ وہ روئی بھی تھی. جالی بنی تھی نا. نہیں تو جالی کس نے بنوائی تھی؟ وہ جو اسٹار پلس تھے، کیا نام ہے ان کا، وہ وسیم اکرم پلس جو تھے، وزار صاحب سی ایم تھے. وہ جو خاتون تھی وہ گائنی کی ڈاکٹر تھی، اور کیا کہتے ہیں خاص، اور ان سب نے مل کے یہ جعلی رپورٹیں بنائی تھی. وہ کیسے پلیٹلیٹس اب ٹھیک ہو گئے؟
نہیں وہ خاص کون ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں باوڑا صاحب، وہ خاص کون ہے؟ مطلب یہ جعلی رپورٹس بنانے میں جو پنجاب گورنمنٹ تھی، وہ خاص جگہ تک پھنستا چلا رہا ہے، بہت ساری خاص کے اندر خاک ہو جائے گا. ویٹ کریں. جنرل فیض صاحب تھے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو گھبراتے ہی نہیں ہیں. کھل کے نام لیں، بتائیں کیا کون تھا یہ خاص؟ دیکھیں اب تو I'm sure وہ خاص نہیں رہا ہوگا نا. اللہ کی مہربانی ہے ورما صاحبہ. دیکھیں میں تو جب کو پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی پاکستان کا پچھلے 15-20 سالوں میں جب اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا نا تو میں نے اس سے ٹکر لی تھی. تو لوگ تو اب بھی جرت نہیں بات کریں گے، لیکن میں بہت رسپانسبلٹی اس لیے دکھاتا ہوں کہ میرے لیے ان کا جانا کا کیس نہیں، میرے لیے اور بہت سارے کیسز ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ریزالو ہوتے ہوئے. تو میں آؤں گا جب چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو سب کچھ بتا دوں گا. اچھا ان پہ گرفت قانون کی پڑ رہی ہے؟ یہ چلے یہ ہنٹ دے دینا، ان پہ گرفت پڑ رہی ہے قانون کی؟ ہاں پڑ رہی ہے، پڑے گی. آنے والے دنوں میں سختی آئے گی. ارشد شریف کا کیس بھی کھلے گا، ارشد شریف کا کیس بھی کھلے گا تو پاکستان میں پاور پالیٹکس کا جنازہ ختم ہو جائے گا. شہید کے اندر بھی اگر چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو وہاں بھی بہت ساری مدد کر سکوں گا. میں انویسٹیگیشن کرنا ان کا کام ہے، لیکن میں اتنا کام کر سکتا ہوں کہ 15-20 دن 25 دن 35 دن 45 دن میں وہ اس کیس کو ریزالو کر سکے گی. تو پھر ارشد شریف کے کیس میں بھی وہی سیم خاص شخصیت آئے گی زمرے میں؟ دیکھیں بہت سارے کیسز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوگی. پاور پالیٹکس کے بہت بڑے بڑے ترخواد اور پلیئرز بھی ہوں گے. اس میں قتل بھی ہے، اس میں ملک دشمنی بھی ہے، اداروں کے ساتھ دشمنی بھی ہے، کانسپریسیز بھی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر اپنا ایک اٹیک ہے جس پہ ان کو اٹیک کرایا گیا ہے، اور وہ ان کے بہت ہی چہیتے پیارے جن کو بھروسہ کرتے تھے، اور وہی بھروسہ آج بھی وہ لوگوں پہ کر رہے ہیں. تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ جتنی پریشانی میں ہے دلدل میں اس سے زیادہ دلدل میں جائے گی. میں نے کہا تھا وہ اس کنویں میں جا چکے جس کنویں کی اس دروازے کے اندر جا چکے جس کی چابی کنویں میں جا چکی ہے. تو کنویں سے زیادہ کبھی چابی باہر آئی نہیں ہے ویسے دنیاوی طور پر. چلے میں آخری سوال کرتی پھر آپ کو اجازت دوں گی. واڈا صاحب مجھے بتائیں، حکومت جو ہے وہ مذاکرات پی ٹی آئی سے کرنا چاہ رہی ہے، یہ کیا چینج آف ہارٹ ہو گیا ایک دم سے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کریں، سیم ٹائم پر جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. دیکھیں پی ٹی آئی بھی بات چیت کر لے گی اور یہ پوری گیم پبلک کے سامنے بھی آ جائے گی. پبلک جس طرح سوچ رہی ہے ان کی شکلوں کے اندر، وہ ان کو ویسے پتہ چل جائے گا. جو میں نے پہلے کہا تھا، پہلے برا بولتے، بعد میں کہتے ہیں ٹھیک بول رہا ہے. اب میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ سب نہ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں، سب لیٹے ہوئے ہیں. یہ سب چاہتے ہیں خاد اندر چلا جائے، خاد جیل میں رہے، خاد جو اپنی بھی چیزیں کی ہوئی وہ بھی اس کے سر پہ ڈال دے، وہ دھسا رہے، اس کی پاپولیرٹی کے پھل پھول توڑتے رہے. تو اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، پارٹی کی امپورٹنس کیا ہے؟ علی محمد خان جیسا آدمی جو ہے وہ فرنٹ لائن میں رہی ہے، عمر چیمہ جیسا آدمی اس کو ٹکٹ نہیں ملا. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ پھر پارٹی میں ہے کیا. سیدھی بات ہے. اور میں فروز صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا جو میں نے کسی اور سے بھی کی ہے، اور اسکرین کروں گا، پلیز آپ جیسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 9 مئی میں جو بچے پھنسا دیے گئے، جن کو انفلوئنس کر کے چڑھا دیا گیا، ان کے ماں باپ کے انٹرویوز کریں پلیز. یہ ان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے، پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں ان کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی یہ انٹرویوز بہت ضروری ہے. ان ماں باپ سے پوچھیں کہ ان بچوں کو کیسے برین واش کر کے اشتعال دلا کے لاوارث چھوڑ دیا اور کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان بچوں کے پیرنٹس کو پلیز انٹرویو کریں. I'll definitely try my best. فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلی یا بلا تھیلے سے باہر نہیں آیا، وہ بہت کچھ اب پنڈورا باکسز کھلنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، کچھ مزید بھی ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف کا نعرہ مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر بلند کر دیا ہے. وہ نون لیگ جو حکومت میں ہی ہے، انہی کا وزیر اعظم بھی ہے اور انہی کا اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہے، اور پنجاب کی حکومت نون لیگ کے پاس ہے. مگر اس کے باوجود نون لیگ کے کچھ لوگ اس حکومت کو ماننے سے انکاری ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں، اس لیے عوام کو ریلیف دینے کے وعدے پورے نہ ہونے پر نون لیگ ذمہ دار نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی حکومت ہی نہیں ہے. اسی نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف الیکشن میں ہروارے جانے کے الزامات لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہی پارٹی کے رانا تنویر پر شیخوپورہ کے 5 حلقے مینج کرنے پر 90 کروڑ خرچ کرنے کا الزام بھی لگا رہے ہیں. دوسری جانب سینئر لیگی رہنما عرفان صدیقی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ میاں نواز شریف چوتھی بار
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश ही नहीं रखते थे, जबकि राना सनाउल्लाह उनके इस बयान की भी तरदीद कर देते हैं। ऐसे महसूस होता है कि नून लीग के अंदर दो बयानियों के बाद दो ग्रुप्स वजूद में आ चुके हैं कि एक जानिब ये तासुर सामने आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ के करीबी अफराद राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और इवन खुर्रम दस्तगीर को इलेक्शन में जानबूझकर हरवाया गया और इन अफराद ने इलेक्शन में शिकस्त के बाद ना तो कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, ना इसकी कोशिश की, ना सेनेट इलेक्शन में कागजात अपने जो हैं वो जमा कराए और ना ही कोई आईनी ओहदा रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी, मगर उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह ने पंजाब की क़यादत का इजलास बुलाने के बाद नवाज शरीफ को पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदारत के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब सदारत का ओहदा संभाल लेंगे। और इत्तेफाकी बात यह है कि नून लीग की जो पार्टी की क़यादत है इस वक्त मज़ामती बयानियाँ रखने वाले नवाज शरीफ को सौंपनी जा रही है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बांगे दौहल इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने और उससे मुज़ाकरात करने की बात कर रही है। वैसे में सवाल ये है कि नून लीग एक मरतबा फिर मज़ामती बयानियाँ अपनाने का इरादा रख चुकी है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना डील की खबरों पर यह फैसला लिया जा रहा है। सदाकत क्या है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि पहले इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये एकदम से ये जो फैसला सामने आया है, जो अभी हम देख रहे हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया है डार साहब को। वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, हो भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्यों किया गया है? जी, असल तौजीह तो वज़ीर इत्तलाआत ही आपको वापस आकर सऊदी अरब से देंगे, लेकिन मैं क्या सराई कर सकता हूँ कि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो कि मुल्क में अब कोशिश कर रही है कि हमारे जो 200 ममालिक हैं जिनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है, वहाँ से जो सरमायाकारी आए उसको उसके तमाम जो हुकूमती उसकी ज़रूरियात हैं और कानूनी मरहले हैं उनको इस बात को इंश्योर करने के लिए ये डिलीवरी वक्त पर हो। अच्छा। इसाक डार साहब को ये जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि वजीर खजाना जो है उनके पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त। वो मसरूफ हैं सबसे पहले तो बजट की तैयारी में, जो अगला बजट है 5 हफ्ते दूर रह गया है। उसके साथ ही जुड़ा हुआ है जो IMF के साथ अगला पैकेज है। दूसरा जो है वो महसूलात, जो रेवेन्यू का बहुत बड़ा इशू है टैक्सेशन का, कि वो उसके ऊपर भी इस्लाहात हो रही हैं। तो वजीर खजाना के पास एक फुल एजेंडा है अपनी पॉलिसी का और बड़े अहम सारे इशूज हैं। तो लिहाजा ये जो इन्वेस्टमेंट वाली साइड है उसको देखने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत जो है जो बैनुल अक़वामी अपने पार्टनर्स के साथ मुआहिदे करेगी उसको यकीनी तौर पर डिलीवर किया जाएगा। इसीलिए इसाक डार साहब को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। ठीक है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब सदारती ओहदा संभालें, आवाज़ें उठना शुरू हो गई है पार्टी से, कोई ख़ास वजह है? शहबाज शरीफ साहब भी ही इज़ डूइंग गुड? ये आवाज़ नहीं उठी, ये पंजाब मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार हैं और हमारे पूरे पंजाब से जो डिविजनल ओहदेदार हैं उनका एक इजलास 2 दिन पहले हुआ था और उसमें बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर की गई उन तमाम ओहदेदारों की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी की सदारत संभालें। और यही एक हमारे सामने चैलेंज दरपेश है कि अब जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुश्किल तरीन हालात में मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, तो जो पार्टी की जो एक हमें उसे रिजुविनेट करना है, हमें पार्टी को नई तवानाई देनी है, उसको मजीद मकबूल आम करना है, तो उसके लिए वो शख्स जिसके साथ मुस्लिम लीग नून के इस दफ़ा भी 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, तो जिसके साथ जज्बाती वाबस्तगी है मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, वो सदारत संभालें और एसेंशली मुस्लिम लीग नून के क़याम के 30 साल बाद एक नया दौर शुरू करें मुस्लिम लीग नून की कबूलियत आम का, नजर सानी का, हमारे जो बुनियादी अयादा था कि हम इकोनॉमी को लिबरलाइज करेंगे और जो पाकिस्तान की आवाम को जो तरक्की है वो देंगे, अमन देंगे, तो ये सब चीज़ों का अयादा ज़रूरी है। तो शहबाज शरीफ साहब अपना जो हुकूमती काम है वो जारी रखेंगे, जबकि नवाज शरीफ जो है वो सियासी काम जो है पूरे, अब बड़ी ज़रूरत है कि चारों सूबों में
اور گلگت بلتستان میں اور آج جموں کشمیر میں بھی جائیں, وہاں بھی بات کریں. اور ایک جو چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے ووٹر آ رہے ہیں ہر سال بہت بڑی تعداد میں, ان کی بات بھی سننی ہے. ایک لسننگ کا بھی ایک اس کے اندر کمپوننٹ ہوگا کہ بھی نئے ووٹر جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا ایسپیریشنز ہیں, کیا خواب ہیں, کیا توقعات ہیں اپنے ملک سے. یہ ایک دوبارہ سے اسینشلی مسلم لیگ نون کا آغاز کرنا ہے, اور اس کے لیے محمد نواز شریف سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. اچھا, ویسے وہ ایک جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے بہت قریب کوئی شخص ہو, ایسی پرسنالٹی جو آپ کی ایج گروپ سے ریلیٹ کرتی ہو, تو اس میں ویسے ایک سجیشن ہے ووٹر کو انگیج کرنے کا. خرم دستگیر صاحب, ذرا اچھا موقع مل جاتا ہے. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عمر میں نواز شریف کے قریب ترین ہیں بجائے نئے ووٹروں کے, تو لہذا وہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. چلے صحیح. اچھا, یہ مجھے بتائیں اس ٹائم پر یہ فیصلہ, یا یوں کہیں کہ یہ بات سامنے آنا کہ جب عرفان صدیقی صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ وہ تیار ہے, حکومت یا مسلم لیگ نون تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, ان کے چیئرمین سے بات چیت کرنے کے لیے, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیے, ہم عوامی ایشوز پر پی ٹی آئی سے ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اگر تیار نہیں ہیں تو بانی چیئرمین کو این آر او کی ڈسکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو 9 مئی کے منصوبہ سازوں سے, سہولت کاروں سے اور کرنے والوں سے کوئی نرمی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے خرم دستگیر صاحب کوئی این آر او کی گنجائش ہے ایک بار پھر ملک میں؟ دیکھیے, یہ مستقل ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس میں اس بات کا اعادہ بہت ضروری ہے کہ 9 مئی پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کمپرومائز ہوا تو وہ دوبارہ ہوگا اور زیادہ سنگین طریقے سے ہوگا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر 2014 میں پارلیمان کا جنگلہ گرانے والوں کو سزا دے دی جاتی تو وہ پھر 2023 میں آ کے جی ایچ کیو کا جنگلہ نہ گراتے اور جناح ہاؤس کو آگ نہ لگاتے. یا جن لوگوں کو سزا دے دی جاتی 2014 میں جو ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر پر قابض ہوئے تھے, تو وہ پھر 9 سال بعد آ کر ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگاتے, اور اسلام آباد پولیس کی ہڈیاں توڑنے والوں کو 2014 میں سزا دے دی جاتی تو پھر 2023 میں آ کے لاہور پولیس کی ہڈیاں نہ ٹوٹتی. اس وقت بھی ایک سیاسی سوچ تھی. خرم دستگیر صاحب, اگر آپ کی جماعت اگر بات کرتی ہے کہ سیاسی وسعت نظر رکھی جائے, سزا نہ دی جائے, لیکن سبق اگر تاریخ نے یہ سکھایا ہے کہ اگر جو ریاستی حملے کے اوپر نرمی نہیں ہو سکتی, جو احتجاج ہے وہ ضرور حق ہے پاکستان. تو پھر آپ لوگ بات کس چیز پہ کریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بضد ہے کہ بات عمران خان کی رہائی پر ہوگی, لیکن عمران خان 9 مئی کا واقعہ, آپ کا تو اپنا بیانیہ جو ہے اس پہ آپ مگر جائیں گے اگر آپ بات چیت کریں گے. دیکھیے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کسی بھی عوامی ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس مہنگائی کو کم کرنے کے اوپر وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا وہ دہشت گردی جو کے پی میں سب سے زیادہ اٹھی ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا پاکستان کے اندر جو مختلف ایشوز اٹھ رہے ہیں, پاکستان کے عوام کی فلاح کے کسی مسئلے پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ پاکستان کے عوام کا کوئی مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ این آر او پہ بات نہیں ہوگی, اگر این آر او دیے جانے کی بات ہوگی تو پھر آپ ظاہر ہے کہ اس کو کنڈیم کریں گے, لیکن اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں این آر او والا چانس بڑھ جائے گا, اس پہ بات ہوگی, آنے والے دنوں میں این آر او ہوگا, تو ریلیف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او سے مل جائے گا. تو پھر آپ کی حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے, یا پھر کیا سمجھیں ہم اس کو؟ جی, میں تو اس معاملے میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ اگر ہمیں تاریخ نے, ایک تو میں نے آپ سے 2014 کا ذکر کیا, ایک 100 سال پہلے کی بھی تاریخ ہے نازی پارٹی کی جرمنی میں, ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایک این آر او کیا گیا جس کو پھر بعد میں اپیزمنٹ کا نام دیا گیا. ایک مصالحت کی گئی جو بعد میں بزدلانہ مصالحت ثابت ہوئی, اور اس کے نتائج مصالحت کرنے والوں کے لیے بھی اور جن سے مصالحت کی گئی ان کے لیے بھی تباہ کن ہوئے. تو اگر ہمیں کوئی سبق سیکھنا ہے تو فاشسٹ جماعتوں کی اپیزمنٹ نہیں کرنی ہے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम सगीर साहब। लेकिन एक इल्ज़ाम आप लोगों पे भी लग रहा है मुसलसल, और वो अपोजिशन लगा रही है कि वही काम जो 2018 में उन्होंने किया था वही काम आप 2024 में कर चुके और करके आए हैं। बहरहाल ये देखें, वक्त में इसका तयन करना है किसने क्या किया है। अलबत्ता थोड़ा सेनिटी से काम लेना वक्त की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए कमर कस चुकी है। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक चलाने के साथ साथ रिलीज़ इमरान खान ट्रेन मार्च का भी आज से आगाज़ कर दिया गया है। महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर चुकी है। शायद यही वजह है कि हुकूमती ओहदेदारान तहरीक इंसाफ क़यादत को बार बार मुज़ाकरात करने की दावत दे रहे हैं, और राना सनाउल्लाह बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं। मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपनी कौमी मुफाद की खातिर बातचीत करना चाहते हैं, मगर हुकूमत से नहीं, क्योंकि ये कठपुतली है, बल्कि हम हकीकी क़ुव्वत यानी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शहरियार आफरीदी ने दावा किया है कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत शहरियार आफरीदी के इस बयान को ओन करती दिखाई नहीं देती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से लेकर रऊफ़ हसन और अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत तक सभी अफराद मुज़ाकरात और बातचीत करने की बातें करते दिखाई देते हैं, मगर बानी PTI के जेल से आने वाले बयानात में डील करने या ढील लेने की कोई बात नज़र नहीं आती। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि 200 साल जेल में गुजारने और कौम के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मगर कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील, कोई मुआहदा नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब ज़राए दावा कर रहे हैं, खबर आ रही है कि बानी PTI को छोड़कर निचली क़यादत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और एक जानिब जब मुज़ाकरात और बातचीत की बातें हो रही हैं, इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने का बयान दाग देते हैं, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें भी होने लग जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की तरक्की की खातिर सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए सभी सियासी क़ुव्वतों को आपस में बातचीत करना होगी, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाना होगा। मगर सियासी क़ुव्वतों के माबैन बातचीत और मुज़ाकरात होने की बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के पीछे क्या हिकमत अमली है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के बयान दे रही है, क्या उन्हें बानी PTI से ऐसे मुज़ाकरात करने की इजाज़त मिल चुकी है या नहीं। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तैमूर झगड़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या सदाकत है जो शहरियार आफरीदी ने कहा कि बहुत जल्द इस्टेब्लिशमेंट से, खुसूसन उन्होंने नाम लिया DG ISI और सिपा सलार से बातचीत करेंगे, ये वाकई कोई बातचीत होने जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वैसे नॉन इश्यूज हैं। एक सबसे बड़ा इशू है इलेक्शन रिजल्ट्स का, जो आज तक नहीं सॉल्व हुआ, और आज जो हुआ है, आई होप आप उस पर बात करेंगी। एक नया शरीफिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आया है, इन चीज़ों पे बात करना बेहतर नहीं है? नहीं, कैसे मुझे तो लगता है ये वो उस पर भी वो भी बात करेंगे। अब ज़ाहिर है कि आप अपोजिशन में हैं, आप उस पर दाग के निशाने डालेंगे, आई नो दैट, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, और आपके जो लीडर है वो जेल में है। अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी, आपके अपने लोग उठ के कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है, जल्दी हो जाएंगे, जल्दी रिलीज हो जाएंगे, फिर कुछ लोग NRO की बात करें, तो इट इज़ अ बिग इशू, इट इज़। देखिए, खान साहब ने बार बार कहा कि उनको कोई डील नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए और रूल ऑफ लॉ चाहिए, पहली चीज। अब बाकी एक लिहाज से हम देख सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो एक सीरियस इशू है कि पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है। 2-3 चीजें जो है वो एक्चुअली मेरे ख्याल में हमें सॉल्व करना होगा। पहली चीज ये कि आप देख लें कि हम चाहें ना चाहें, अभी तो हर पार्टी कह रही है कोई ना कोई पास्ट की एस्टैब्लिशमेंट पे उंगली उठा रहा है, कोई करंट एस्टैब्लिशमेंट पे उंगली उठा रहा है। तो हम चाहें ना चाहें, आई थिंक एक डी फैक्टो रोल एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में आ गया है, और हम चाहें ना चाहें कि वो डिस्कस हो, वो हर कोई डिस्कस कर रहा है।
This is not healthy for Pakistan. لیکن اس ماحول میں جس ماحول میں اگر آپ دیکھ لیں کہ ہر پارٹی میں ملٹیپل بیان یہ چل رہے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کی تو لیڈرشپ جیل میں ہے, تو obviously کہیں نہ کہیں ملٹیپل بیانات جو ہے وہ آتے ہیں. آئی تھنک اس میں سے ہر بیان کو انلیس اس کو پارٹی اون کرے آپ اون کر نہیں سکتے, کیونکہ ایسے ٹائم میں ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے نا. لیکن اگر ہمیں, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, اگر ہمیں ہیلنگ کی طرف جانا ہے نا تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ان پرنسپل بات سیاستدانوں کے درمیان ہی ہونی چاہیے, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈی فیکٹو رول ہے وہ رول ہم نے سالو کرنا ہے, اور جو یہ پرسیپشن ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, ریالٹی جو بھی ہو وہ ریورس کرنا ہے. اچھا چلیں, اور اس کے لیے بات چیت ہونا ضروری ہے. ہولڈ آن, ون لاسٹ تھنگ, اس کے لیے بات چیت ہونا ضروری ہے, لیکن جو بات چیت کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ الیکشن ریزلٹس, رول آف لا اور جسٹس ٹو دا پولیٹیکل پرزنر اسٹارٹنگ ود عمران خان. اب اس میں پھر جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوگا ٹھیک بات چیت اس سے کرنی چاہیے. اگر گورنمنٹ فلی امپاورڈ ہے تو گورنمنٹ سے ہی بات کرنی چاہیے, کسی اور سے ضرورت ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ فلی امپاورڈ ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو سرے سے ہی نہیں مان رہی جب سے الیکشن ہوئے ہیں نا. فارم 47 کا وزیر اعظم, فارم 47 کی کابینہ, فارم 47 کی گورنمنٹ, یہ لوگ آپ لوگوں سے ہمیں القاب ملتے ہیں اور یہ میڈیا پہ چلتے ہیں. تو اگر آپ نے گورنمنٹ سے ہی بات کرنی ہے تو وہ تو تیار بیٹھے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے جو بیانات, تیمور صاحب جو جیل سے آتے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو سنانے کے لیے بھی نہیں آتے, وہ تو ڈائریکٹلی کہیں اور آتے ہیں. اور یہی بات شہریار رافدی کہہ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے فارم 45 فارم 47 کی بات کی, وہ تو الزامات نہیں ہے, وہ تو سچائی ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں امپاورڈ. بات سن لیں, ایک سوال میرا بھی جواب, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ فلی امپاورڈ ہے؟ آپ مجھ سے میرا تجزیہ مانگ رہے ہیں, آنسٹ تجزیہ مانگ رہے ہیں. میں آپ سے مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی گورنمنٹ فلی امپاورڈ نہیں رہی, کوئی بھی گورنمنٹ, آپ کی بھی نہیں تھی. آپ لوگوں کو بھی فون گھمانے پڑتے تھے. فلی نہیں تھی, وہ تو دیکھیں خان صاحب مان گئے تھے نا, ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, میں نے تو بہت بار یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک رول ہے اس میں بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں, بیکاز باقی اداروں کی کیپیسٹی میں بڑا جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے. لیکن اس طریقے سے پاکستان چل نہیں سکتا. تو گورنمنٹ یا جو ایک کرائسس ہے, کرائسس یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور جو پارٹی حکومت جیتی ہوئی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جیتے تو آپ ہیں لیکن پاکستان کی خاطر جو جمہوریت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس پہ آواز نہ اٹھائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا, ہمارے پاس میں ہے نہیں, کیونکہ عوام ہمیں نہیں چھوڑتے اس پہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا حل نکالنا ہے. اگین تین چیزیں, الیکشن, پولیٹیکل پرزنرز, رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئین میں لکھا ہو کہ 90 دن میں الیکشن ہو اور 400 دن بعد الیکشن ہوتے ہیں اور پھر کچھ پوچھا نہیں جاتا, یا آگے کہا جاتا ہے کہ قانون سازی بنا دیں. بھئی کیا قانون سازی بنا دیں جب قانون کو کوئی فالو ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, چلیں تیمور صاحب, دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. پہلے سوال یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں اصل سٹیک ہولڈر کون ہے, یہ آپ کی جماعت ببانگ دوحل بھی کہہ رہی ہے. اب اگر اس اصل حقیقی سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنی ہے تو کیا آپ لوگوں کے رابطے بیک ڈور کوئی بات چیت ہلکی پھلکی چل رہی ہے؟ میرے تو کوئی رابطے نہیں ہیں, اور جو میری انالیسس ہے میرے خیال میں پارٹی کے بھی کوئی رابطے نہیں ہے. انڈیویجولز کے انڈیویجولی ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری سیاست ہی ایسے چلتی ہے نا, رائٹ. لیکن آئی تھنک یہاں پہ آنیسٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے. اگر ڈی فیکٹو انہوں نے ایک رول اسیوم کیا ہے تو پارٹلی تو ان کو کرنا ہے, لیکن پاکستان کے حق میں یہی ہے کہ پولیٹیشنز امپاور ہوں, پولیٹیشنز ریسپانسبلی ایکٹ کریں, لیکن سب قانون کو مانیں. تو کیسے پی ایم ایل این قانون کو مانے گی جب وہ 17 سیٹیں جو ہے وہ جیتی ہے اور حکومت کے اوپر بیٹھی ہے نا.
अच्छा, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उस दिन हमारे शो में अली मोहम्मद खान साहब भी कमोबेश यही बात कर रहे थे, और ये बड़ी अच्छी ये जमहूरी सोच है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर वो आ गए हैं तो आप भी कह रहे हैं कि जमहूरी क़ुव्वतों से बात करनी है, तो फिर लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला मामला करना चाहिए। फिर टेबल पे बैठे और फिर फॉर्म 47 है 45 है बैठे, ताकि अगले इलेक्शन में कोई ऐसी धांधला ना हो, या जिस स्टेक होल्डर की आप बात कर रहे हैं, और नून लीग भी 2018 में करती थी, वो किक आउट हो जाए। लेकिन ऐसे में तैमूर साहब, ऐसे में अगर आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगर वो बयान दें कि जी हम इस्लामाबाद आके कब्जा कर लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो इट्स वेरी नॉन सीरियस। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, पंजाबी में कहते हैं तड़ी लगाना, ये बाकायदा तड़ी लगाई गई है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकते। मुझे 2 सेकंड दे दें और मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूं कि क्यों नहीं कर सकते। ये देखें जी, ये लिफाफा आप देख रही हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है। मैं चाहूंगी अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी तैमूर झगड़ा साहब को फुल स्क्रीन पर काट दें। देख लें, सील का मतलब कि सील के अंदर आप देख लें, और ये गंद आप देख रहे हैं, यानी कहीं डस्टबिन में पड़ा था, किसी ने मुझे टीसीएस किया। मेरे हल्के का सील्ड फॉर्म 47 जो किसी बैग के अंदर होना चाहिए, 2.5 महीने बाद मुझे पोस्ट में मिलता है। 66 पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 64 पोलिंग स्टेशन पे ओवर राइटिंग क्लियर है, अगर किसी ने मेरा वीलॉग मंसूर के साथ देखा है। 100% फॉर्म 45 मेरे पास है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, इस सब के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ना पूछे कि भाई ये डाक खाने में जो है वो फॉर्म 45 सील्ड क्यों फिर रहे हैं, तो मुझे बता दे कि कैसे जो है वो हम इसको भूल जाए। अगर सलमान राजा के खिलाफ, ओन चौधरी के या यास्मीन राशिद के खिलाफ नवाज शरीफ के 50-50-60 पोलिंग स्टेशंस में 100 के साथ 1 लगा के उनको एक पोलिंग स्टेशन पे 1100 वोट मिले, कैसे भूल जाए? दिस इज द इशू। तो उसमें फिर कोई सख्त बात करेगा, कोई नरम बात करेगा। पोलराइजेशन खत्म करनी है ना। हमारे आइन के आर्टिकल 2A में लिखा है कि पावर कैन ओनली बी वेस्टेड थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो फिर ये मजाक तो ना करें, और रास्ता आगे मिल जाएगा। अगर हम ये बर्दाश्त कर सकते, मैं छलांगे तो नहीं मार रहा ना। मतलब इट वुड बी फनी इफ इट वर नॉट सो डिजास्टरस। हाँ, सही बात है। नहीं होगा, अब एक मान ले। ठीक है तैमूर झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया। सही बात कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा अगर आप एक दफ़ा मतलब एक सख्त फैसला करके, कड़वा घूंट लेके एक टेबल पे बैठ जाएंगे और बातचीत कर लेंगे। लेकिन इसको इनिशिएट कौन करेगा, इतना हौसला कौन लेकर आएगा? और अगर हौसला पैदा कर लिया गया है तो फिर मेरा ख्याल से समझदारों को ये सोचना चाहिए कि लेट देम डू इट, एक दफ़ा कर लेने दें, फिर देखेंगे ये क्या करते। तो जमहूरियत तो फिर इसी तरह चलेगी, वरना फिर जो चल रहा है वो तो फिर सबके सामने है। आई होप कि हम ये धांधली वाला चैप्टर कभी तो ज़िंदगी में ख़त्म करें। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।